بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی حیدر زیدی آپ کی خدمت میں۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں عقائد کے ساتھ۔ اس سے پہلے جو ہمارے سیشنز ہوئے، تقریباً 6 سیشنز ہم اپنے کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور ان 6 سیشنز میں الحمدللہ ہم نے اپنے کافی چیپٹرز کور کیے، اور بخوبی کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، اور اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش رہی کہ آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو بتائیں، آپ کو سمجھائیں۔ آج ہم عقائد کے حوالے سے بات شروع کرنے جا رہے ہیں، ہمارا نیا چیپٹر۔ اور عقائد میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے عقیدہ توحید کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ آپ کے نصاب کے مطابق عقیدہ توحید کے حوالے سے اس میں معنی اور مفہوم ہے، لغت کے حوالے سے اصطلاح میں کیا معنی ہے، اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے، اس کے علاوہ عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پہ، اجتماعی اور انفرادی طور پہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب عقیدے کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، عقیدہ توحید کے بارے میں سنا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، یاد رکھیے عقیدہ توحید جاننے سے پہلے سب سے پہلے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور توحید سے بھی پہلے اس ہستی کو جاننا ضروری ہے جس کا براہ راست تعلق ہے عقیدہ توحید سے، یعنی اللہ رب العزت۔ اللہ پاک کا تعلق براہ راست عقیدہ توحید سے ہے، تو ہمیں جاننا ہے پہلے اس پاک پروردگار کے بارے میں، اس پاک پروردگار کی جو ایمانیات کے حوالے سے آپ کہہ لیں، عقائد کے حوالے سے آپ کہہ لیں، کہ جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ چند چھوٹی چھوٹی پہلے باتیں ہیں، وہ ذرا ہو جائیں۔ اور کہنے کو تو چھوٹی بات ہے، یعنی مختصر سی بات ہے، لیکن اس میں پیغام بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں عقیدت توحید کی، کہ توحید ہے کیا، اور اللہ کو کیسے پایا جاتا ہے، اللہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات تو ناممکن سی ہے، کیونکہ ہم بحیثیت بندے ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہماری اتنی بساط نہیں ہے، اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس ذات تک پہنچ سکیں۔ لیکن دیکھیں، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے ماننا، ٹھیک ہے؟ مانتے تو سب ہیں، اس میں کوئی فرق، کوئی اس میں شک ہی نہیں۔ دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی روپ میں خدا کو مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسے جانتا کون ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو جانتا کون ہے۔ مانتا تو ہر کوئی ہے، اس کو جانتا کون ہے، اصل تو اس بات پہ غور کرنی ہے۔ تو تھوڑا سا 3-4 باتیں پہلے وہ کر لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جملہ اکثر کہا جاتا ہے کہ محبوب اور محب، ٹھیک ہے؟ اور شاید اس سے پہلے ہماری دفعہ بات ہوئی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محبوب اور محب میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کو بندہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں خدا کو چاہتا ہوں تو کیا ہے کہ خدا میرا محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ میں خدا کو چاہتا ہوں مطلب خدا میرا محبوب ہے۔ اور میں کہوں کہ محب، تو محب کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی مجھے چاہیے، ٹھیک ہے؟ خدا بھی مجھے چاہیے۔ اچھا جی، محبوب محب یعنی کہ دونوں طرف جو ہے وہ محبت برابر کی ہے، دونوں طرف چاہت ہو، محبوب اور محب، صحیح؟ اچھا جی، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ ہارون اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہے تھے، تو ٹہلتے ٹہلتے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دجلہ کے کنارے بیٹھا ہے۔ دجلہ دریا کو کہتے ہیں، دجلہ کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہے، اور مٹی میں وہ ایسے ایسے کچھ گھر بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے نہ جانے کیا کر رہا تھا، کچھ نقش و نگار بنا رہا تھا مٹی میں۔ تو ہارون نے پوچھا اپنے سپاہیوں سے جو اوپر اس کے محل میں چھت پہ اس کے ساتھ کھڑے تھے، سننا ہے اپنے بڑی غور سے سنیے گا۔ تو ہارون نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ شخص؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور دیوانہ ہے، یہ ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مٹی میں نقش و نگاری کرتا رہتا ہے۔
تو ایک نے کہا کہ یہ گھر بناتا ہے مٹی میں اور یہ گھر بیچتا ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ کوئی خریدتا بھی ہے اس سے؟ کہا کہ یقیناً لوگ خریدتے ہوں گے۔ تو ہارون نے کہا کہ اس کو پیش کرو میرے پاس۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ادھر ہارون نے کہا کہ اس کو میرے پاس پیش کرو، ادھر جو اوپر سپاہی کھڑے ہوئے تھے ہارون کے ساتھ، انہوں نے ڈوری کے ذریعے ایک ڈولی سی ہوتی ہے، ڈولی، ٹھیک ہے، ایک باکس سا ہوتا ہے، وہ ڈور کے ذریعے یعنی رسیوں کے ذریعے اس کو نیچے کی طرف دھکا دیا۔ وہ نیچے آئی، نیچے والے سپاہیوں نے اس شخص کو جو وہاں بیٹھا مٹی میں ایسے نقش نگاری کر رہا تھا اٹھایا اور اس باکس میں رکھا، اس ڈولی میں رکھا، اور اوپر والے سپاہیوں نے رسی کے ذریعے فوراً اوپر کھینچ لیا۔ یعنی لمحے لگے اس شخص کو ہارون کے پاس پہنچنے میں، یعنی ادھر ہارون نے کہا اور وہ پہنچ گیا ادھر۔ اب جب وہ ہارون کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ ہارون نے اتنی جلدی تو میرے پاس کیسے آ گئے؟ ابھی تو میں نے بس چاہا تھا کہ تم آ جاؤ۔ اب دیکھیں کہ وہ جو آنے والا شخص ہے اس نے کیا زبردست جواب دیا اور اس میں کتنا بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ وہ جو شخص تھا کوئی اور نہیں، وہ بڑے مشہور ایک کردار ہے تاریخ کا، بہلول، ٹھیک ہے، بہلول کہا جاتا ہے، ان کا نام بہلول تھا۔ تو کہا کہ حضور اگر مجھے آپ سے ملنے کی طلب ہوتی، اگر مجھے آپ سے ملنے کی خواہش ہوتی تو میں پہلے آپ کے دربار میں آپ کے وزیر سے رابطہ کرتا، آپ کے وزیر صاحب سپاہیوں سے رابطہ کرتے، سپاہی آپ کے بیگم صاحبہ ان سے رابطہ کرتے، پھر وہ آپ کو بتاتی، پھر آپ مجھے وقت دیتے ملنے کے لیے، پھر میں آپ کے پاس آتا، اور جب میں آپ سے ملتا تو چند منٹ کی ہماری سے ملاقات ہوتی، مختصر سے ملاقات ہوتی، ظاہر آپ اتنی مصروف رہتے ہیں۔ اگر یہ میں چاہتا آپ سے ملنا تو یہ سب ہوتا اور بڑا لمبا معاملہ ہوتا، لیکن ابھی آپ نے چاہا جب مجھ سے ملنا، بادشاہ ہوتے ہوئے آپ نے چاہا تو لمحوں میں آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک۔ تو اس بات سے علماء نے اور اہل علم نے، اہل دل نے جو ایک پیغام دیا، ایک میسج اخذ کیا، یا جو بہلول دینا چاہ رہے تھے ایک پیغام، وہ یہ کہ جب بندہ چاہتا ہے اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی اللہ کو پانا، جب بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے، جب بندہ چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ خوب نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور خوب چلے بھی کاٹ رہا ہے اور خوب عبادتیں ہو رہی ہیں اور مہینے مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہ بندے کا حال ہے جب بندہ چاہتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے بندے کو اپنے پاس بلانا، جب یا یوں کہہ لیں جب اللہ چاہتا ہے بندے کو کہ ان کی قربت ہو جائے تو لمحے لگتے ہیں اللہ کے پاس پہنچنے میں۔ تو اہل دل نے کہا کہ یہ جو اچانک موتیں ہو جاتی ہیں، اچانک سے جو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اچانک سے بندہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، جیسے وہ بہلول لمحوں میں دجلہ سے لمحے لگے ان کو دریا سے فوراً محل کی چھت پہ پہنچنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بادشاہ نے چاہا تھا کہ میری اس کی ملاقات ہو جائے، یہ میرے قریب آ جائے۔ تو اللہ بھی جب چاہتا ہے بندے کو اپنے قریب بلانا تو وہ اس طرح سے لمحے لگتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پہ غور کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خواجہ نظام الدین نے پوچھا اپنے شاگرد سے اور کہا کہ ہاں بھی بتاؤ، محبوب بن کے جیو گے یا محب بن کے جیو گے؟ محبوب محب کی بات تو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ جہاں چاہت دو طرفہ ہو، تو کہا کہ والدہ سے پوچھائیں، شاگرد نے کہا والدہ سے پوچھائیں، تو خواجہ نظام الدین نے کہا کہ جاؤ والدہ سے پوچھاؤ۔ سنیے گا غور سے۔ تو چلے جا رہے ہیں رستے میں، دیکھا کہ رستے میں ایک شخص ملا، فقیر تھا۔ اچھا فقیر جو ہے نا، ہمارے یہاں جو ہے ہم فقیر سمجھتے ہیں کہ شاید مانگنے والا ہے، کوئی بھکاری ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے وہ یاد رکھیے وہ کبھی مانگنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو فقیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں ولی ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، وہ ولی ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ اور یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ ولی کیسے بنتا ہے انسان، ولی کیسے بنتا ہے، یہ یعنی فقیر کا اور ولی کا میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ ہم جو فقیر تو کہتے ہیں نا اس کو کہ جی کچھ ہے نہیں اس کے پاس، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو ہم تو فقیر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرق یہ ہے فقیر میں اور ولی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا اگر ہاتھ سے چلی جائے، دنیا اگر ہاتھ سے چلی جائے تو بندہ فقیر بنتا ہے،
فقیر تب بنتا ہے جب دنیا ہاتھ سے چلی جائے تو بندہ فقیر بنتا ہے، دنیا اگر دل سے چلی جائے تو بندہ ولی بنتا ہے۔ یہ فرق ہے ولی کا اور فقیر کا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھا کہ اپنی اس میں دیکھا انہوں نے کہ فقیر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ فقیر نہیں تھے، ولی تھے وہ بیٹھنے والا۔ اچھا بھائی، ولی تھے، فقیر تھے، اس نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اماں سے ملنے جا رہے ہیں۔ آگے اچھا، تو کہنے لگے کہ محبوب بنو گے محب بنو گے؟ اب یہ پریشان ہو گئے، شاگرد پریشان کہ بھئی یہ بات تو میرے اور میرے استاد کے درمیان ہے، اسے کیسے پتہ چلا کہ میں اس سوال کی کشمکش میں ہوں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چھوڑو، جاؤ اماں سے پوچھ کے آؤ، چلو۔ اچھا، اب اور مزید دل میں کشمکش آ گئی کہ ان کو تو میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اماں سے اس سوال کا جواب لینے جا رہا ہوں۔ خیر پہنچے اماں کے پاس، سنے غور سے ذرا۔ اب جب پہنچے والدہ کے پاس تو بیٹھے ہوئے ہیں اور باتوں باتوں میں والدہ نے کہا کہ کیا ہوا، پریشان ہوں؟ کہنے لگے اماں ایک سوال پوچھیں، جواب دیں گی؟ پوچھو۔ کہنے لگے اماں یہ بتاؤ کہ ہمیں محب بن کے جینا چاہیے یا محبوب بن کے جینا چاہیے؟ اماں نے کیا جواب دیا؟ اماں نے کہا کہ اسی فقیر سے پوچھ لو، اسی فقیر سے پوچھ لو۔ اب تو اور پریشان ہو گئے، پہلے یہ پریشانی تھی کہ اس فقیر کو کیا پتا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اس نے بتا دیا، لیکن یہاں اور پریشانی ہو گئی کہ اماں کو کیسے پتا کہ ہم فقیر سے مل کے آئے ہیں؟ کہا اچھا بھائی، واپس نکلے۔ اسی لیے میں نے وہ جملہ کہا نا کہ ولی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے ولی بننے میں۔ اسی لیے ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ماں اگر میسونہ ہو تو بیٹا یزید کہلاتا ہے، ماں اگر میسونہ ہو تو بیٹا یزید کہلاتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین کہلاتا ہے۔ یعنی یہ تربیت ہوتی ہے ماں کی کہ بچپن سے ہی بچے کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کے ولی تھے کہ ماں کو سب پتہ ہے کہ بیٹا کس کشمکش میں ہے۔ اچھا جی، چلے وہاں سے تیز تیز، رستے میں اسی جگہ واپس پہنچے جہاں وہ فقیر ملا تھا۔ دیکھا تو فقیر ہے نہیں وہاں پہ، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں پہ کل ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، دیکھا ہے آپ لوگوں نے اس کو، کہاں ہے وہ؟ تو کسی نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا؟ کہا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ اچھا، تو اس کی قبر تو ہوگی، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو کسی نے بتایا کہ قبر تو نہیں ہے اس کی، وہ کچرے کا ڈھیر ہے، وہاں پہ اس کی لاش پڑی ہے۔ یہ تو حیران رہ گئے کہ کچرے کے ڈھیر میں اس کی لاش پڑی ہے۔ خیر اب جب وہ آئے قریب میں تو سمجھ نہیں آ رہا بھی کیا کرے، کہاں جائیں؟ تو تاریخ میں لکھا ہوا ایک آواز آئی کہ ہاں محب بن کے جیو گے کہ محبوب بن کے جیو گے؟ تو پریشان ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو اب سنیے انہوں نے کیا کہا، جواب سوال یہ آیا کہ اگر صرف محبوب بن کے جیو گے، اگر صرف محبوب بن کے جیو گے تو یہ حال ہوگا جو آج ہمارا ہے، اور اگر محب بن کے جیو گے، اگر کہا کہ اگر محبوب بن کے جیو گے تو یہ حال ہوگا جو آج ہمارا ہے کہ دنیا والے کفن بھی دینے کو تیار نہیں، اور اگر محب بن کے جیو گے تو ایسا مرو گے کہ عرش والے کفن لے کے آئیں گے تمہارے۔ تو یہ ہے بات توحید کی، اللہ کو صرف ماننا نہیں ہے، مانتے تو سبھی ہیں، کمال ہے اللہ کو جاننا کہ اسے جانتا کون ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہچانتا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقیدے سے پہلے ان سب باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے خدا کے بارے میں۔ اور مجھے ہم دیکھیں باتیں یاد آئی چلی جا رہی ہیں، تو ایسی باتیں آپ میرے مزاج سے واقف ہو چکے ہیں اب تک کہ میں کتابی باتیں بہت کم کیا کرتا ہوں، میں ہمیشہ تحقیق پہ زور دیتا ہوں، میں ہمیشہ ریسرچ پہ زور دیتا ہوں کہ بچے خود سے غور و فکر کی عادت ڈالیں، بچے خود سے تدبر کی عادت ڈالیں، خود سے ریسرچ کریں، تحقیق کریں، ٹھیک ہے، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اب یہاں مجھے ایک بات چھوٹی سی یاد آ گئی، ہم آگے چلتے ہیں کہ اسی متعلق ہے، توحید کے متعلق، کہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ نے لیلا مجنو کی تو آپ نے کہا مجنو جو ہے وہ لیلا سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا چاہتا تھا لیلا کو کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ
کڑکتی ہوئی دھوپ تھی اور شدید گرمی، اور مجنو نے کہا کہ جی رات ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں بھی سیدھا کر دوں، اتنی گرمی میں تمہیں رات نظر آ رہی ہے، اتنی دھوپ ہے۔ تو مجنو اپنی ضد پہ اڑا ہوا، رات ہے رات ہے۔ تو بعد میں اس نے جملہ ایک کہا مجنو نے، کہنے لگا جب لیلا نے کہہ دیا ہے کہ رات ہے تو بس رات ہے، تو یہاں پہ چھوٹا جی پیغام ہے کہ چاہت ایسی ہونی چاہیے محب اور محبوب کی آپس میں، ایسی چاہت ہو، ایسا تعلق ہو کہ بس جو کہہ دیا ہے اب وہ حرف آخر ہے، یعنی عبد اور معبود کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور مزید آگے تھوڑے سی جملہ ہے کہ یہ مجنو لیلا سے ملنے کے لیے گھر گیا، تو اس نے رستہ وغیرہ پوچھا ہوگا، کسی سے گھر پوچھا لیلا کا، اس نے کہا کہ لیلا کہاں رہتی ہے؟ تو کسی نے جب سنا کہ یہ لیلا کا پتہ پوچھ رہا ہے تو جملہ سنی غور سے، اس نے کہا کہ ابھی تک تم اپنے محبوب کا پتہ ہی پوچھ رہے ہو، تمہیں اب تک نہیں پتا کہ اس کا پتہ کہاں ہے، گھر کہاں ہے؟ کہا گھر بتا دیا۔ آخری جملہ سنیے، بڑا لطیف جملہ ہے، اس نے دروازہ بجایا، اندر سے لیلا کی آواز آئی کون ہے؟ تو آواز آئی باہر سے، اس نے کہا کہ میں ہوں، میں مجنو۔ تو اندر سے لیلا نے کہا کہ ابھی تک میں ہی ہو، ابھی تک میں ہی ہو، واپس چلے جاؤ۔ نہیں کھولا دروازہ، چلا گیا واپس۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا، دروازے پہ دستک دی، آواز ہے اندر سے لیلا کی کون ہے؟ تو اس نے باہر سے جواب دیا تم ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی میں تم ہو جاؤ تو میں ہو جاؤں، تم اور میں ہم ہو جائیں اور ایک میں زم ہو جائیں، تو اسے کہتے ہیں محب اور محبوب، یعنی عبد اور معبود، بندے کا اور خالق کا آپس میں تعلق ایسا ہو، آپس میں چاہت ایسی ہو، رشتہ ایسا ہو کہ ایک دوسرے میں اس طرح سے قربت آ جائے، ایک دوسرے میں ایسا سے قرب حاصل ہو جائے، کیونکہ وہ خالق کائنات، وہ مالک کوثر، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مخلوق کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو بھوکا سلاتا ہی نہیں، اس نے تو وعدہ کیا ہوا میں بھوکا نہیں سلاتا۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ پھر ہم بھوکے کیسے سو جاتا ہے اکثر کوئی شخص؟ آپ نے فرمایا کہ بندے کو بھوکا نہ سلانا رب کی عطا ہے، بندے کا بھوکا سو جانا یہ بندے کی خطا ہے، یہ ہماری خطا ہے کہ ہم بھوکے سو جاتے ہیں۔ اس نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ سمندر کی آخری تہ میں بھی جو سیپی کے اندر کیڑا ہے وہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اس کا تو وعدہ ہے۔ وہ کوئی مخلوق اس سے چھپی نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں کہ جس کو وہ رزق بر وقت نہ دے رہا ہو۔ اس نے روزانہ کا رزق باندھ دیا ہے، لکھ دیا ہے اپنے مخلوق کا، وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ یہاں پہ ایک بات میں چھوٹی سی کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے روزہ کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ جی 60 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے یہ سوال کیا ایک بزرگ سے کہ جی میں تنگ دست ہوں، محتاجی کا عالم ہے، فاقے ہو رہے ہیں گھر پہ، تو آپ بتائیں میں کیا کروں، اور روزہ بھی مجھ سے اس طرح سے نہیں رکھ پایا میں۔ تو انہوں نے کہا کفارہ ادا کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں کفارہ کیا دوں؟ تو آپ نے کہا کہ 60 بھوکوں کو کھانا کھلا دو۔ تو پریشان ہو کے اس نے کہا میں نے ابھی بھی آپ سے کہا ہے کہ میرے ایسے حالات ہی نہیں ہیں، میں تو غریب ہوں، میں کہاں سے کھلا دوں کھانا 60 بھوکوں کو؟ تو پلٹ کے جواب کیا دیا انہوں نے، کہنے لگے میں نے تم سے یہ کب کہا ہے کہ تم 60 بھوکے انسانوں کو کھانا کھلاؤ؟ بھوکا انسان کے علاوہ اللہ کی اور بھی مخلوقات ہیں جو بھوکی ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ چھت پہ دانہ رکھ دیں چڑیوں کے لیے، کبوتروں کے لیے، کبوں کے لیے، ہاں، باہر آپ نے پانی رکھ دیا، اس میں بلیاں گزرتی ہیں، کتے بلیاں گزرتے ہیں، وہ پانی پی لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے بتانے کا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے 60 یعنی انسانوں کو کھانا کھلا دو، ایسا نہیں بھائی، آپ 60 بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی اصلاح کیجیے گا، کافی لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ یہ تمام میں تمہید باندھی عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور ابھی ایک بات چھوٹی سی میری رہ گئی ہے، انشاءاللہ ابھی ذرا اس کو مکمل کرتے ہیں، تو آگے جب آخری کے 3-4 منٹ ہوں گے تو ایک بات اور آپ کو بتا دوں گا چھوٹی سی اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی بھی آمادگی ہو جائے اور آپ بھی لطف اندوز ہوں، ٹھیک ہے؟
تو عقیدت توحید کے معنی کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ توحید کا مطلب ہوتا ہے تنہا، ٹھیک ہے، یکتا، اکیلا، یعنی کہ اللہ پاک کی ذات کو تنہا جاننا، اکیلا جاننا، یکتا جاننا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ ایک ہے تو کیا جملہ صحیح ہے؟ جملہ غلط ہے۔ اگر میں کہوں کہ اللہ از ون تو یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اگر میں کہوں کہ اللہ واحد ہے، عربی میں کہوں واحد ہے، یہ بھی غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ سنیے، دلیل یہ ہے کہ ایک کے بعد دو بھی آتا ہے، تین آتا ہے، چار آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر ون کے بعد 2 3 4 5 بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں واحد کے بعد پھر اسنا آتا ہے، پھر ثلاثہ آتا ہے، پھر اربع آتا ہے، خمسہ آتا ہے، ستہ آتا ہے، کرتے کرتے عربی کی گنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی پھر کیا کہیں اللہ کی ذات کو؟ اللہ کو کیا کہنا چاہیے؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو ہمیشہ احد کہا جاتا ہے، اس کی ذات کو احد تسلیم کیا جاتا ہے۔ احد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، تنہا، جس کا کوئی ہمسر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ پاک کی شان کے حوالے سے سورہ توحید کی سی کہا گیا سورہ اخلاص کو کہ اللہ کی یکتانیت، اللہ کی وحدانیت کا اس میں اعلان ہے، اعلان کہ وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا معنی کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی سورہ توحید کی روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی روشنی میں تھوڑی سی آیات ہیں، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کہ جیسے قرآن پاک میں سورہ انعام میں اللہ پاک آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سنتا ہے اسی کا حکم ہے، یعنی اللہ پاک سننے والا ہے، وہ ہر بات کو سنتا ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حکم اسی کا چلتا ہے، تمام کائنات میں مخلوقات اس کے حکم کی تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک مزید آگے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف اسی کی عبادت کی جائے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور مزید ایک آیت میں فرمایا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 163، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور آیت ہے سورہ صاد آیت نمبر 65 میں کہ اور معبود کوئی نہیں مگر ایک سب پر غالب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان تینوں آیات کا مفہوم مطلب ایک ہی ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا۔ اچھا، اگر احادیث کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ میں 3 4 احادیث پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا، یہ پریشان نہ ہوئیے گا آپ لوگ کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ میں نے یہ تمام نوٹس آپ لوگ کو آلریڈی شیئر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اپنے دوبارہ سے نوٹس پہ غور کیجیے، اس کو پڑھیے، تمام باتیں جو میں بتا رہا ہوں، آیات پڑھ رہا ہوں، معنی مفہوم پڑھے، احادیث پڑھ رہا ہوں، ابھی آگے انفرادی اجتماعی اثرات ہوں گے، یہ سب کچھ آپ کے نوٹس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ صرف اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اچھا جی، حدیث رسول یہ ہے کہ صحابہ کرام کی بیعت میں پہلی یہ چیز گنوائی، یعنی جب صحابہ کرام بیعت ہوئی تو پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی توحید کا وعدہ لیا گیا پہلے تمام اصحاب سے، صحابہ کرام سے، کہ تم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ، یہ وعدہ لیا گیا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دنیا کی کنجی ہے، کنجی کہتے ہیں چابی کو، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا دنیا جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت کے دروازے کی چابی ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، کسی کو اللہ خدا نہ ماننا، ٹھیک ہے، سوائے اس ذات کے۔ اور ایک اور جگہ یہ فرمایا کہ جب تک حجاب نہ ہو بندے پر مغفرت رہتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حجاب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی جب تک کہ انسان جو مسلمان شرک نہیں کرے گا تب تک وہ اس کی دعائیں قبول کرتا رہے گا،
مشرک کی، شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ حدیث رسول میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چند باتیں ہماری یہاں پہ ہم نے آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مشکل یا پریشانی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ہو بھی تو آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں عقیدہ توحید کے اثرات کے بارے میں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اگر ہم انفرادی زندگی کی بات کریں، اگر ہم انفرادی مراد یہ صرف اپنی لائف کے بارے میں بات کریں، اپنی زندگی کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے، جو انسان کی پرسنل لائف ہے، یعنی عقیدہ توحید کا پرسنل لائف پہ کیا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ عظمت انسان. ٹھیک ہے، عظمت انسان سے مراد یہ ہے کہ انسان کو، جو مسلمان ہے، اس کو ہمیشہ اس چیز کا ایک فخر رہتا ہے کہ میں اس خالق حقیقی کا ماننے والا ہوں، میں اس پروردگار کا اس پروردگار کی مخلوق ہوں، مجھے اس نے پیدا کیا ہے جو لا شریک ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تمام رازوں کو جانتا ہے، ہر راز کے جو پیچھے پردے ہیں اس کی نظر سے پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس فخر کرتا ہے مسلمان اس بات پہ کہ مجھے اس رب نے پیدا کیا ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، تمام دنیا کا کھلانے والا ہے اور اس کا ہمسر ہے. فخر ہونا چاہیے ہمیں اس بات پہ کہ ہم اس کی مخلوق ہیں. اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. اپنے آپ میں انسان یعنی فخر محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کی جو انسانیت میں عظمت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جو انسان جتنی بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنے زیادہ فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے. میرے خیال اس سے زیادہ آسان مثال نہیں ہے. جو جتنی بڑی ادارے میں پڑھے گا، جتنے بڑے کسی کمپنی میں جاب کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اتنے ہی فخر سے دوسرے کو بتائے گا کہ میں فلاں ادارے میں پڑھتا ہوں یا میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں، میری سیلری ہے فلاں. ٹھیک ہے، تو یہ آسان سے میں آپ کو مثال پوچھ کر. پھر ہے عزت نفس، کہ انسان کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے توحید سے پرسنل لائف میں. کیسے اضافہ ہوتا ہے عزت نفس میں؟ کہ انسان کو تو یہ پتہ ہو، ایک مسلمان کو یہ پتہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ غافل نہیں ہے مجھ سے. تو ایک مسلمان کوشش کرتا ہے مسلسل کوئی بھی ایسا کام اس سے سرزد نہ ہو جائے جو اس کے رب کی منشا کے خلاف. کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو یا اس کا رب اس سے روٹھ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ عزت نفس برقرار رہتی ہے، یعنی اپنا مرتبہ، اپنا مقام مسلمان برقرار رکھتا ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کا مالک کائنات اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے پوشیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے جب انسان جو خود پہ اثر ہوتا ہے وہ ہے دنیا سے بے نیازی. ٹھیک ہے، یعنی دنیا سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. یہاں مراد کیا ہے دنیا سے اعتبار اٹھ جاتا ہے؟ یعنی اس کا مکمل یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات، پروردگار کی ذات پہ، پروردگار کے اس پہ اس کا پورا عقیدے پورا یقین ہے اس کا کہ میرا مالک مجھے عطا کر رہا ہے، میرا مالک مجھے کھلا رہا ہے، میرا مالک میرا یعنی وہ اپنے دکھ درد میں بھی اپنے پروردگار کو اپنا ہی جانتا ہے کہ اگر مجھے کوئی دکھ ہے، کوئی غم ہے، کوئی درد ہے تو بے شک ہی اس کی طرف سے ہے. اگر خوشی ہے تو اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہے، دکھ درد میں وہ صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اس معاملے میں. اس کو پھر دنیا سے امید نہیں لگاتا، وہ اپنے اللہ سے امید لگاتا ہے کہ میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے جو مجھے عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری، جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا آپ سے کہ انسان میں تقوی پرہیزگاری یعنی خوف خدا اس میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، جب خوف خدا اس کے دل میں ہوگا، محبت الہی اس کے دل میں ہوگی، خوف خدا اس کے دل میں ہوگا، وہ خود بخود گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا. اس سے قدم خود بخود رک جائیں گے گناہ کی طرف بڑھنے سے پہلے. کہے گا نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے غافل نہیں ہے. تو وہ پرہیزگاری اور تقوی کا پابند ہو رہا. ٹھیک ہے، اور پھر ایک صبر و توکل، جیسے میں نے بھی اوپر ذکر کیا کہ اس کو وہ جانتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ پاک اپنا دوست رکھتا ہے. اللہ پاک کے نزدیک صبر کرنے والا اس کا
دوست ہے وہ صبر و شکر کرتا ہے ہر معاملے میں، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز اس سے اللہ چھین بھی لے ظاہری طور پہ تو وہ صبر کرتا ہے، اس کو نہ کہ شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، گلے کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا۔ وہ دنیا والوں سے تو کر سکتا ہے شکوے شکایتیں، لیکن اپنے رب سے نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے فرما برداری، یعنی اپنے رب سے وفاداری نبھاتا ہے۔ جس کے دل میں عقیدہ توحید کی محبت ٹوٹ کے بھری ہوگی وہ اپنے رب کا وفادار ہوگا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، کیا ہے؟ اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سورہ فاتحہ، یہ کمٹمنٹ ہے اللہ پاک سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کمٹمنٹ پہ قائم رہتا ہے، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس بات کو غور کیجیے گا، اس بات پہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، وہ اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتا، یعنی وعدہ نبھاتا ہے، اپنے قول و فعل کو نبھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرما بردار ہو کے جیتا ہے۔ شرک سے نفرت، یعنی وہ کسی بھی صورت گوارا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا دے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات یکتا ہے، تنہا ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا مالک ہے کل کائنات، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی شرک سے اس کو نفرت ہے، ہلکے خدا سے ہمدردی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے دل میں درد ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب اس کا رب اس پہ رحم کرتا ہے، اس کا رب جب اس کے ساتھ اتنا مہربان ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی کرتا ہے، ان پہ رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روحانی تسکین، یعنی روح کو سکون ملتا ہے جب وہ توحید پہ عمل درآمد ہوتا ہے پوری طرح سے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، صبر و شکر بھی کر رہا ہے، اس کا توکل ہے اس کی ذات پہ، تقویٰ پہ بھی گامزن ہے، اس کا نفس بھی باعزت ہے، اس کی انسانیت میں عظمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شرک بھی نہیں کر رہا، اور خلق خدا کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ تمام باتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ روح کو تسکین ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، وہ سکون سے سو پاتا ہے کم از کم، ٹھیک ہے۔ یہ تھی کچھ انفرادی باتیں عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اجتماعی طور پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں عقیدہ توحید، ٹھیک ہے، اجتماعی طور پہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ عقیدہ توحید کے جو اجتماعی طور پہ اثرات ہیں، ٹھیک ہے، اجتماعی طور پہ پہلا تو بیٹا یہ کہ عدل و انصاف، عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے عقیدہ توحید، ٹھیک ہے، کہ انصاف کیا جائے مخلوق میں، ٹھیک ہے، عدل سے کام لیا جائے، صحیح، برابری کے حقوق دیے جائیں، ٹھیک ہے، مساوات معاشرے میں قائم کیے جائیں، بھائی چارگی معاشرے میں قائم کی جائے، ٹھیک۔ سب سے اہم بات یہ کہ جیسے اللہ پاک کی ایک صفت ہے الغفور، ٹھیک ہے، یعنی معاف کر دینے والا، ٹھیک۔ بندہ اللہ پاک سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ اس کی ہر غلطی کو اللہ پاک معاف کرے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس اللہ پاک کی اس اسم مبارک کا، اس اسماء الحسنی کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے ہماری اجتماعی زندگی، کہ ہم بھی بندوں کو معاف کرنا سیکھیں، ہم بھی عفو درگزر کرنا سیکھیں، ہم بھی باتوں کو بھلانا سیکھیں۔ جیسے وہ ہم سارا دن اس کی ناشکری کرتے ہیں، ہم سارا دن اس کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی رات کو احتساب تو کیجئے، رات کو سونے سے پہلے کبھی سوچے تو صحیح، کبھی کر کے دیکھیے، چلیں لکھ لیں اس چیز پہ، کبھی لکھیے، 2 کالم بنائیے، اور ایک کالم میں یہ لکھیں رب کی عطا، اور دوسرے کالم میں لکھیں میری خطا، کہ رب نے آج کیا کیا عطا کیا ہے، اور اپنی خطائیں لکھیں کہ میں نے آج کیا کیا خطا کی ہے، تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، خود ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم حق تو ادا نہیں کر رہے ہیں ذرا سا بھی اللہ پاک کی مخلوق ہونے کا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک کی ایک صفت ہے کہ شکور، ٹھیک ہے، الشکور، کہ شکر کرنا چاہیے ہمیں اس کی نعمتوں کا، کہ اس کے جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اس نے اپنی نعمتیں پہ تمام کی ہیں، مسلسل وہ ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے پہلا بھی آپ سے کہا نا شکری نہ کریں، شکوے شکایتیں گلے نہ کریں،
بلکہ ہر حال میں شکر ادا کریں۔ شیخ سعدی کی مثال دوں، ایک دفعہ جا رہے ہیں شیخ سعدی اور آپ کا جوتا جو پھٹ گیا تھا، تو دل میں ایسے ہی سوچا کہ ایک تو جوتا بھی نہیں ہے میرے پاس، اور لو بتاؤ ذرا، لوگ کیسے کیسے اچھے اچھے پہن رہے ہیں، میرے پاس جوتا ہی پھٹا ہوا ہے۔ ابھی دل میں یہ بات لے کے آئے تھے کہ دیکھا سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا ہے اور اس کا ایک پیر نہیں تھا، تو شیخ سعدی چونک گئے، وہیں بیٹھ گئے، اللہ سے گر گڑا کے معافیا مانگی اور کہا کہ پروردگار میں تو اس بات پہ شکوہ کر رہا تھا کہ میرا پاؤں جوتا پھٹا ہوا ہے، اس کا تو پاؤں نہیں۔ یعنی ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے، ہمیشہ یہ بات آپ کے دل میں ہونی چاہیے، ہمیشہ خود کو اس قابل سمجھتے رہیے کہ آپ کم از کم دوسرے سے اچھے ہیں، اللہ نے آپ کو دوسرے سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ میں کوئی کمی رکھی ہے۔ میں یہاں پہ آخری بات ہے، حضرت موسیٰ کی مثال دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ سے کہا، پروردگار نے حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ پاک سے کہ یا اللہ تو نے دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے کمتر بنائی؟ اللہ پاک نے کہا موسیٰ ہم تمہیں 3 دن دیتے ہیں، جو ہے کہ تلاش کرو۔ تاریخ میں دیکھا حضرت موسیٰ 3 دن تلاش کرتے رہے اور تیسرے دن آئے واپس خالی ہاتھ آ گئے۔ تو پوچھا پروردگار نے موسیٰ خالی ہاتھ آ گئے، کچھ لائی نہیں؟ تو جواب دیا کہ پروردگار میں تو بہت تلاش کیا۔ کہاں کہاں تلاش کیا؟ کہا کہ میں نے تیری ہر مخلوق میں ٹٹولا کہ کیا ایسی کوئی چیز ہے جو تو نے بیکار بنائی ہو، کمتر بنائی ہو۔ کہا کچھ ملا؟ کہا میں نے پودوں میں بھی تلاش کر لیا، میں نے تیری انسانوں میں تلاش کیا، مجھے کسائی ملا اور اس کا پاؤں جو ہے وہ جل چکا تھا، سوچا میں نے کہ شاید یہ کسی کام کا نہیں رہا، لیکن میں نے سوچا پتہ نہیں سی کون سی ایسی نیکی ہوگی، یہ تو لوگوں کو گوشت بنا کے دیتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے رزق کھاتے ہیں، بنا کے دیتا ہے۔ میں کہا نہیں یہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو کرتے 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 کہنے گے میں ایک درخت کے پاس پہنچا، بالکل مرجھایا ہوا تھا، میں نے سوچا شاید یہ درخت بیکار ہو گیا ہے، پھر میں سوچا کہ نہیں یہ تو لوگوں کو سایہ فراہم کر رہا ہے، یہ تو مجھ سے بھی بہتر ہے، میں چلا وہاں سے۔ تو کہا کہ آج آتے ہوئے میں نے کتے کو دیکھا جو بڑا بیمار تھا، مرنے کی حالت میں تھا، میں سوچا کہ شاید یہ کتا بیمار ہے اور بیکار ہو گیا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں یہ کتا کتنا اپنے مالک کا وفادار ہوگا، شاید میں بھی اتنا نہ ہوں۔ سوچئے حضرت موسیٰ جیسے برگزیدہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ بات اور کوئی نہیں کہہ رہا۔ تو پروردگار کی آواز ہے موسیٰ ہمیں قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اگر آج کچھ لے آتے تو نبوت تمہارے ہاتھ سے چلی جاتی۔ یعنی عقیدت توحید ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کسی کو کمتر نہ سمجھو۔ جب اللہ پاک سب کو عطا کر رہا ہے، مسلمان، کافر، عیسائی، مشرک، یہودی، نصارہ، وہ سب کو دے رہا ہے، ہندوؤں کو دے رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے، اپنی تمام مخلوقات کو دے رہا ہے، 18,000 عالمین میں رزق بانٹ رہا ہے، سب کو دے رہا ہے وہ، اس کی نظر میں سب برابر ہیں، یعنی مساوات، برابری کا سلوک کرتا ہے۔ تو یہی درس ہمیں ملتا ہے اجتماعی طور پہ کہ ہم مساوات پہ قائم رہیں، ہم برابری کے سلوک کریں۔ ہمیں کیا پھر حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی میں فرق کریں، امیر یا غریب میں فرق کریں، کالے یا گورے میں فرق کریں؟ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ باتیں جو آپ کو بتائی گئیں عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ امتحان میں زیادہ تر جو آپ کا آتا ہے وہ عقیدہ توحید پہ نوٹ لکھنے کو آتا ہے، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کبھی آتا ہے اجتماعی زندگی پہ اثرات مرتب کریں، کبھی آتا ہے کہ انفرادی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں، کبھی پوچھا جاتا ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ساری باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں اور آپ تفصیلی اس کو پڑھیے دوبارہ۔ میں بار بار کہتا ہوں رٹا نہ مارا کریں، اس کو یاد نہ کیا کریں، 2-3 بار پڑھ لیا کریں، خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ کے کریں گے زیادہ آسان رہے گا۔ ٹھیک ہے، رٹافیکیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک پوچھ لیجیے، ہم یہاں پہ آپ کو بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، تسلیمات۔